کہ ایک تو سیکیورٹی کے سوال چھوڑ کے گئی تھی، لیکن سینٹر مہایوں محمد صاحب ایک تو آپ اس کا جواب دے دیجئے گا، اس کے بعد میں کامران مرتضی صاحب اور رانا صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی۔ دوسرا یہ بتا دیں، اب یہ جو 28 تاریخ والی بات کی ہے خان صاحب نے کیا مذاکرات ریزیوم ہونے والے ہیں، ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سیکیورٹی کے لحاظ سے تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ یہ ٹریس کر لیتے ہیں نا یہ ساری چیزیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب یہ ڈیزالو ہوئی تھی اسمبلیز کے پی میں، اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس کے بعد ایک دم حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ مولانا صاحب کی جماعت کے اوپر الزام؟ مولانا صاحب کی جماعت کے اوپر نہیں بات کر رہا، دیکھیں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، اٹ از اے کمبائنڈ فیلئر آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہم سب مل کے فیل ہو رہے ہیں، ہم ایز اے پاکستان ہم فیل ہو رہے ہیں۔ مطلب ہمیں ڈویژنز ختم کرنی ہوگی نا، ہمیں اپنے ڈویژنز کیسے ختم ہوگی؟ میں اس کی اب اس طرف آ جاتا ہوں، اب یہ آ جاتی ہے اس مذاکرات کی بات ہے۔ اس وجہ جس دن ہم لوگوں نے ان کو اپنا مسودہ دیا تھا تھرڈ میٹنگ میں، اس کے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس دیکھی ہوگی کہ بیچ میں عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ایک سائڈ پہ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے خیال میں دوسری سائڈ پہ عطا تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ بانگ دوہل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں تو ہو نہیں سکتی، ناممکنات میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اس قسم کی چیز سنیں گے، مجھے ایک بات بتائیں، جب میں آپ کے ساتھ ایک نیگوشیٹ کر رہا ہوں اور میں جب آپ کو ایک چیز ان رائٹنگ دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ کے اسی دن شام کو آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، مجھے بات بتائیں وائی شوڈ آئی ایون ٹاک ٹو یو آفٹر دیٹ؟ لیکن باہر کے بیرونی معاملات کو مذاکراتی معاملات کے اوپر امپیکٹ نہیں ہونا تھا۔ دیکھیں اگر رانا ثناء اللہ ایز این انڈیویجول آپ کے پروگرام میں کہیں اور جگہ بیٹھ کے اکیلے کوئی کرے، وزن اس کا بھی ہوگا، لیکن اس کو میں چلو نظر انداز کر لوں گا، لیکن اگر وہ اس شخص کے ساتھ بیٹھا ہو اور یہ بات کر رہا ہو جو کہ اس کمیٹی کا جو مین کیا کہہ سکتے ہیں کردار ہے، اور اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر مجھے تھوڑے سے کوشچن مارکس آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس بات کے اوپر تو ڈسکشن ہونی چاہیے تھی نا کہ کیا آپ کی طرف سے سیدھا نہ ہے، اور یہ تو مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ وہ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے دیکھتے ہو کہ یار اگر میں یہ فیلرز پھینکتے ہیں، ہر ایک پالیٹکس میں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے بھی خان صاحب کی ٹویٹ آئی تھی؟ نہیں، ہمارے دیکھیں نا، انہوں نے جب کہا کہ ہم یہ کریں گے، ہم نے صاف کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کریں گے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، ٹھیک ہے، وی آر ناٹ۔ وجہ یہ ہے نارملی جیسے اب زیادہ تر کریں گے، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ آج انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم لوگ اس کے اوپر ہم لوگ وہ نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ غور کریں، ہمیں بتا دیں، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ آج بھی بتا دیتے ہیں وی آر اوپن فار دیٹ تھنگ، لیکن اگر آپ کہہ دیتے کہ نہیں دروازے بند ہیں، میں آ کے وہاں کھٹکھٹانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اب یہ ساری بال جو ہے وہ حکومت کی کورٹ میں۔ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سارے مطالبات جو مین مطالبات تھے، جس پہ پچھلے کتنے عرصے سے وہ کہہ رہے تھے کہ نمبر 1، ایک تو پچھلے 1 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ آپ نے چرایا وہ واپس کرو، نمبر 2 آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ بنائیں، لیکن ہم ان دونوں سے ہٹ چکے ہیں، ہم پیچھے ہٹ گئے۔ نہیں، مجھے اب یہ بتا دیں، آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مذاکرات سٹارٹ ہوں گے یا آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت کی بات ہے، دیکھیں حکومت کے پاس اتنے پاورز نہیں ہے کہ جو وہ کہتی ہے وہ کر سکے۔ وہ ہمیں کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو جتنی آپ نے ملاقاتیں کرنی ہے کرنے دیں گے، اس کے بعد سے وہ ملاقات ہی نہیں کرنے دیتی، یا وہ جھوٹ بولتے ہیں اور یا پھر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ رانا صاحب، ایک تو یہ الزام آپ لوگوں پہ ہمیشہ لگتا ہے آپ لوگوں کے پاس اختیارات نہیں ہیں، آپ لوگوں نے اجازت لینی ہوتی ہے ایون ملاقات کرانے کے لیے۔ یہ تو بتا دیں کہ آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر آپ پہلے وعدہ کیوں کر لیتے ہیں کہ ہم ملاقات کرائیں گے اور اس کے بعد ملاقات نہیں کرا سکتے؟ دوسرا یہ کہ اب بھی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے 28 سے پہلے ملاقات کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہے، اور کیا ٹی او آر جو انہوں نے دیے ہیں ان کو دیکھنے کو بھی تیار ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ تو 2 مہینے 6 مہینے پہلے بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو پھر یہ مذاکرات میں آئے کیوں؟ اور جب انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات میں آنا ہے، دیکھیں میں پھر یہ بات یہ کروں گا کہ ابھی پہلے خان صاحب نے کہا کہ اب ختم ہو گئے مذاکرات، جو ہے یہ میٹر ختم ہو گیا، اور اس کو اگر اس کے اوپر ہم اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بھی ہم بناتے ہیں تو وہ بھی اس کو ریویو کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اور اب وہ جو ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ
28 को अगर मिलने देंगे तो फिर हम देंगे। नहीं राणा साहब, आप चाहते हैं मुज़ाकरात कंटिन्यू हो या नहीं हो? नहीं देखिए, हमने तो इसका बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया ना, हमारे जवाब में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपसे रीइटरेट करने को बोल रही हूँ, आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो या ना हो? मैं आपको बड़ा स्पेसिफिक इसका जवाब दे रहा हूँ। हमने तो कहा था कि 28 जनवरी को हम आपको जुडिशल कमीशन और जो आपकी दूसरी डिमांड है उस पर हम आपको हतमी वे फॉरवर्ड दे देंगे। ये हमारा ऑफिशियल जवाब। फिर राणा साहब, ये बात हो गई ना कि आप मुज़ाकरात को कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर ताने ना देना कि आप लोग पहले कह रहे थे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब आप कह रहे हैं 28 तक देखेंगे। अगर वो कह रहे हैं तो टेक इट एज एन ऑलिव ब्रांच एंड स्टार्ट दी मुज़ाकरात अगेन। तो बिल्कुल, तो ये चौथी नशिस्त में आ जाए, हम इनको जो है वो अगला जो लाएमल है वो इनको हम दे देंगे कि आपका रिटर्न तहरीरी तौर पे क्या किस तरीके से आगे हमने। उससे पहले कोई जुडिशल कमीशन के बारे में कोई डिसीजन होगा या नहीं होगा? कुछ डिस्कशन तो चल रही है। भाई क्यों होगा? जब हम आपको तहरीरी तौर पे लिख के दे रहे हैं तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? यानी कि इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। हम आपको रिटर्न फॉर्म में जब हमने कहा कि हम आपको इसका जवाब दे देंगे, फिर देयर इज एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन। आप उससे पहले जो वॉकआउट कर रहे हैं और फिर अब आपके जो चेंजेस आ रहे हैं मुख्तलिफ बयानात के अंदर, कंफ्यूजन इनके एंड पे है, हमारे एंड पे तो है ही नहीं। So, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी PMLN के लीडरान ने निकल के उसके बाद जुडिशल कमीशन वाली डिमांड के बाद? देखिए मेरी बात सुने, ये यहाँ अगर आपने इसको बहाना बनाना है तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो आप बहाना ना देना राणा साहब। नहीं, इस तरह की तो 200 चीजें इन्होंने की थी कि जिसके बेसिस पे हम मुज़ाकरात खत्म कर सकते हैं। ट्वीट की बात की, इनके बयानों की बात की, बात ये कि ये कहना कि इन्होंने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने ये कहा था। मैं फिर रिपीट करूंगा, जब हमने आपको एक डेट दी, हमने उस डेट के आउटकम का आपको बता दिया कि हम आपको क्या देंगे उस दिन, तो उससे पहले वॉकआउट करना, ये सवाल तो इन पे बनता है ना। ये आप जो मर्जी इसको घुमा फिराए, इसकी कोई अगर इसको लॉजिकली कंक्लूड करें, एक जब गवर्नमेंट की तरफ से एक डेट आ गई, उसके अंदर उसकी आउटकम आ गई, फिर आप वॉकआउट कर जाएं, तो ये आपका इशू है, हमारा इशू नहीं है। अभी भी वो तो स्टैंड करती है, अगर आप उस दिन आ जाए। वो बॉल आपकी कोर्ट में फेंक रहे हैं, आप उनकी कोर्ट में फेंक रहे हैं। सेनेटर कामरान वर्दी साहब, ये तो हमारी बात में तो तब्दीली नहीं आई। ये खो खो खेल रहे हैं।